خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے آسمان سے، خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی۔ جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی۔ معبد کے گھر سے ہوا ہے ان کا گزر، معبد کے گھر سے ہوا ہے ان کا گزر، ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران سے، خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ پاک کی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الرسول، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اظہر اعلیٰ اور بالا واسطے اسٹیج پہ موجود میرے قابل عزت، قابل احترام علماء کرام اور قائدین نظام اور میرے جتنے بھی عزیز و اقربا اور میرے جماعتی اور میرے احباب تشریف فرما لیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ گمراہی کے دور اندر اس نے توحید جیسی دولت نہ نوازیا ہے۔ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نے بدعت کے عروج کے دور اندر سنت کی اہمیت اور اس کا پیار سارے دل اندر پایا ہے۔ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اس تیرہ ربیع کے دور اندر سانو 5 وقت نماز مسجد ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا اس بات کے کتنا شکریہ ادا کریے، وہ تھوڑا ہے کہ اللہ پاک نے ملک پاکستان ایک آزاد ریاست جو کہ کلمہ اسلام کے نام سے مسلمانوں نے نصیب فرمائی ہے۔ ہر مسلمان اپنی عبادت اندر وہ آزاد ہے، جنہیں چاہے وہ نماز پڑھے، جنہیں چاہے اللہ پاک کے بارے عقیدہ بیان کرے۔ میں ایک بات لے کے آیا، ایک پیغام لے کے آیا، ایک فکر لے کے آیا، ایک سوچ لے کے آیا اور ایک درس دے کے میں ایک پیغام اپنے واسطے بھی سعادت سمجھنا ہاں اور سارے احباب واسطے بھی سعادت کی بات ہے۔ یقیناً سارے معاشرے اندر بہت سارے لوگ بیمار نے، کئیوں کو شرک کا مرض لگا ہے، کئیوں کو بدعت کا مرض لگا ہے، اور اللہ معاف کرے کئی توحید پرست سود خور بن چکے نے، کئی توحید پرست رشوت خور بن چکے نے، اور کئی توحید پرست حرام خور بھی بن چکے نے۔ یہ مرض بھی میرے معاشرے اندر عام ہے، اور کئی میرے توحید پرست سنت کے پابند، 5 وقت کے نمازی، صوم و صلات کے پابند، وہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سحریاں بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرتے ہیں، اللہ دی راہ چ مال خرچ بھی کرتے ہیں، رب دا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرفوں ازنیش کے طور پہ کسی کو شوگر دی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر دی بیماری ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے۔ میں آج صرف ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کی دوا، ہر مرض کی شفا اللہ پاک نے ایک عمل میں رکھی ہے۔ نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، صدقہ بھی ایک عمل ہے، حج بھی ایک عمل ہے، عمرہ بھی ایک عمل ہے۔ ان پر اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ بڑے ثواب سے نوازتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے
خوبصورت چہرے کی زیارت اور اس زیارت کی طلب اور اس زیارت کی تمنا اپنے دل اندر پیدا کر لینا ایک بہت بڑا عمل ہے. اور یقیناً اسی مسلمان اسی اللہ کو دعا کرنے اپنی اولاد واسطے, اپنے مال واسطے, اپنے کاروبار واسطے, اپنی دنیا واسطے, اپنی آخرت واسطے, اور اسی محبان مصطفیٰ شادیاں دعا اللہ قبول فرما کے دنیا کا مال و متاع عطا کرتا ہے. لیکن اگر سچے محب ہیں پھر سانو دعا کرنی چاہیے اللہ سانو خواب سونے نبی کی زیارت نصیب فرما. اور زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین عمل ہے, اتنا اعلیٰ ترین عمل ہے, جس میں نصیب ہو جائے وہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, ٹینشن پریشانیاں مصیبتاں تو بندہ نکل جاتا ہے, دل میں سکون بھی آتا ہے, چہرے تے نور بھی آتا ہے, اور قیامت کو حوض کوثر محبوب کے ہتھوں جام بھی ملے گا. کو سبحان اللہ. میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دیدار پاک کا شوق پیدا کر لیجئے, نبی پاک نے دیدار کا شوق پیدا کر لیجئے, محبوب کے چہرے قرآن باغ نور کھندا اپنے دل اندر شوق پیدا کر لیجئے. دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. حضرت جی کیویں دی بات ہے, نبی علیہ السلام نے 1400 سال تو پہلے اس دنیا پاک دنیا میں چھوڑ کے اللہ پاک نے کول جا چکے ہیں, آپ کا روضہ پاک بن چکے ہیں, آپ کے قبر ایک دفن ہو چکے ہیں. ان محبوب کی زیارت کی میں ہوئے گی, تین موقع موجود نے, میں بڑے مختصر وقت اندر بات سمجھا کے بات مکمل کروں گا. میرے شیخ تشریف فرما نے انہوں نے تہاڈے درمیان زیادہ دیر حاضر رہنے کی کوشش نہیں کرانا. رب جو فرمانا تین موقع نے دنیا اندر اس وقت کی نبی پاک کی زیارت نے ایک موقع انشاءاللہ جب اسی سارے توحید پہ عمل کر کے, سنت پہ عمل کر کے, حدیث پہ عمل کر کے, دین اسلام شریعت پہ عمل کر کے اللہ پاک نے کول جاواں گے, نبی پاک شفاعت فرمائیں گے, اللہ جنت دے گا, جنت محبوب دا دیدار ہوئے گا. ایک اور موقع ہے, اسی اپنے اندر توحید کی غیرت کو پیدا کریے, سنت کی اہمیت اور غیرت کو پیدا کریے, شرک تو بیداری کا اعلان کریے, نفرت اور بدعت کے خلاف نفرت کا اعلان کریے. اسی عقیدے سے جیے, اسی عقیدے سے فوت ہوئیے. انشاءاللہ اس عقیدے کی بنیاد پہ کل قیامت میں جب 50,000 سال کا دن ہوئے گا, اللہ نبی پاک کے ہتھوں حوض کوثر کا جام بھی دے گا, کہ اللہ حوض کوثر سے محبوب کے چہرے کا دیدار بھی دے گا. دو موقع ہو گئے, آئیے میں تیسرا موقع ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی. جیڑا بندہ دعویٰ کرے میں خواب اندر نبی پاک کا چہرہ دیکھا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ بات کو تسلیم کر دو, انہیں مینوں ہی دیکھا ہے. کیوں آقا نے بات کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا جڑا شیطان ہے وہ جرت بھی موجود نہیں, انہیں محمد کے چہرے کو اپنے چہرے تے لے آوے, شیطان اندر جرت موجود نہیں. خواب اندر نبی پاک کی زیارت ہو سکتی ہے. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اسی دعا کر رہے ہیں اپنے واسطے, اللہ کو نیک اولاد منگنے, اللہ کو سونا کاروبار منگنے, اللہ کو کوٹھی منگنا اور مکان منگنے. میں سوال کرنا چاہنا, 26 روزے گزر چکے نے, 2-4-5 روزے باقی جڑے اسی اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے جتنے رب کو اولاد منگنی ہے, جتنے دنیا کا مال و متاع منگنا ہے, جتنے آخرت کی کامیابی منگنی ہے. انشاءاللہ اپنی دعا اندر اللہ کو دعا کرنی ہے, یا اللہ سارے گناہگاراں نبی پاک دا خواب دیدار نصیب فرما. اور میرے انشاءاللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی زیارت, محبوب کا چہرہ پاک دیکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. صحابہ کرام نبی پاک کا چہرہ ویندے نے, دنیا دے غم ختم ہو جاندے نے. ایک عورت آ رہی ہے میدان جہاد چوں, صحابہ واپس آ رہے ہیں, عورت مدینے چوں نکل کے انہاں دی ملاقات تے آ رہی ہے. میری خواہش تے طلب تے تمنا تے غور کرنا, اس عورت کو پیغام ملیا ہے, اے اللہ والی تیرا شوہر اس جنگ اندر شہید ہو چکے ہیں, تیرا خاوند اس جنگ اندر شہید ہو چکے ہیں, تیرا بیٹا بھی اس جنگ اندر شہید ہو چکے ہیں, تیرا باپ بھی اس جنگ اندر شہید ہو چکے ہیں, تیرا بھائی بھی اس جنگ اندر شہید ہو چکے ہیں. انہیں عورت واسطے وہ باپ کتنی اہمیت رکھتا ہے, ایک شوہر ایک عورت واسطے وہ شوہر کتنی اہمیت رکھتا ہے, ایک عورت واسطے وہ بیٹا کتنا
عزیز ہوتا ہے اس بات کا اندازہ خود لگانا ہے اور توجہ کرتے جانا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی صحابیہ چلتی ہوئی آ رہی ہے غماں دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے نے اوپر بڑا غم چھایا ہوا بیٹے دی وفات دا ابا جی دی وفات دا بھائی دی وفات دا شوہر دی وفات دا نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے مسکرانا شروع فرما دیتا ہے کہنے لگی محبوب جی بڑا غم سی بڑی تکلیف سی بڑی پریشان سا تہاڈا چہرہ کوئی بار ویکھیا ہے تہاڈے مکھڑے پاک دی زیارت فرمائی ہے ہر غم ختم ہو گیا ہے ایک دوسری دلیل دینا چاہنا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے غالباً نام ہے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جو بیٹھے نے اپنے بیوی کو بیٹھے نے اپنے بچیاں کو بیٹھے نے اپنے گھر والے کو بیٹھے نے انہیں خیالات کی دنیا اندر چلے گئے نے کہ سوچتے سوچتے کہنے لگے یار صوبان دنیا کے اندر بڑی زندگی گزار لئی بڑھاپے کی کیفیت آ گئی ہے قریب ہے تیرے تے موت آئے گی دنیا تو فوت ہو جائے گا انہیں سوچتے صحابی نبی اس سوچ اندر مبتلا ہو گئے کی ہویا صبح کے دنیا تو چلا جانا ہے تے تو فوت ہونا ہے تو کیڑی نوی بات ہے آخر تے پیغام جڑا ہے کل نفس ذائقۃ الموت یہ موت کا پیغام ہر بندے پہ آنا ہے نبی رحمت جناب محمد آپ پوری کائنات کی جان ہے پوری کائنات کی جان ہے محبوب نبی پاک دے وچ پیغام آنا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین نبی پاک دے موت کا پیغام آنا ہے سیدنا صوبان سوچتے نے اے صوبان کہ تو فوت ہو گیا اللہ پاک نے رحمت کی تھی تو جنت کا حقدار بن گیا تینوں جنت کوئی مکان ملے گا جنت کوئی محل ملے گا جنت کوئی پلاٹ ملے گا جنت کوئی بالا خانہ ملے گا نبی پاک دنیا تو فوت ہو گے محبوب بھی جنت جان گے آپ جنت کے سردار ہو گے سب تو اونچی جنت اندر آپ تشریف فرما ہو گے اے سوال یار تیرا کی بنے گا دنیا تے پریشان ہونا ہے دنیا تے ذرا غمگین ہونا ہے دنیا تے ذرا دکھی ہونا ہے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑنا ہے اپنے گھر بار نو چھوڑنا ہے چلتا چلتا مدینے دی گلیاں اندر نبی پاک دے کول چلا جاتا ہے تے نبی پاک دے چہرے دی زیارت ہوندی ہے تیرے تے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں جنت اندر نبی علیہ السلام بڑے اونچے مقام تے ہون گے تینوں بھی کتے کوٹھی لگ جائے گی اوتھے نبی پاک دے دیدار دا مسئلہ پیش آ جائے کیویں تینوں دیدار ہوئے گا تینوں کیویں نصیب ہوئے گا تو نبی پاک دا کیویں پہنچے گا محبوب دی زیارت کیویں کرے گا یہ سوچ پیدا ہوئی یہ فکر پیدا ہوئی یہ نظریہ پیدا ہویا اس نظریے نو لیا مدینے دی گلیاں چلے نبی پاک دے کول آئے ساری حالت دے کفیت دے پورا واقعہ پورا نظریہ نبی پاک دے سامنے بیان فرمایا نبی پاک نے دی بات کو سنیا آپ اجے خاموش نے آپ تے وحی کا پیغام آیا آسمان تو جبریل آئے فرمایا اللہ فرماتا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا محبوب فرماتے ہیں سبحان دنوں مبارک ہوئے سبحان دنوں مبارک ہوئے ایک نبی دے دیدار دا شوق دے چلے کے سوال تو کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا زندگی رب دے طریقے رب دی عبادت اندر گزاری نبی پاک دے طریقے دے مطابق گزاری اللہ قیامت کو جنت بھی دے گا 1.25 لاکھ نبیوں کا جنت دیدار بھی دے گا فرمایا سبحان پیارے تم ایک نبی کے دیدار کا شوق لے کے مدینہ میں چلتے میرے پاس آئے ہو اللہ کہتا ہے زندگی اطاعت والی اتباع والی گزارنا اللہ تمہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت نصیب کرے گا نبی پاک کی زیارت کا شوق اگر پیدا ہو جائے دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی اور جنہاں کو شوق پیدا ہویا ہے انہاں دی حالت کیفیت کی ہے دوپہر دا ویلا مکہ پاک اندر نبی پاک چلتے چلتے مکہ پاک اندر محبوب مکے دیا گھڑیاں چلتے آئے صدیق کے دروازے تے ہوئے نے تے اللہ تو انو بھی مینو بھی مکے دیا گھڑیاں چلے جائے پھر دعا کر لی رحمت اور برکت علی رات اللہ نے قبول فرما لے پوری زندگی اور محبت آمین کہنا پھر اپنے کعبے
بلا میرے مولا پھر اپنے کعبے بلا میرے مولا ساڈی ستی قسمت جگا میرے مولا پھر اپنے کعبے بلا میرے مولا ساڈی ستی قسمت جگا میرے مولا مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاوا انشاءاللہ مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاوا مدینے دی مٹی میں سرما بناوا مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاوا مدینے دی مٹی میں سرما بناوا میری آرزو ہے دعا میرے مولا پھر اپنے کعبے بلا میرے مولا ذرا تہاڈی ترجمانی ہو لگی ہے کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی کرا کی اللہ کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزارا کیویں میں گزاری نہیں جاندی کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزارا کیویں میں گزاری نہیں جاندی ساڈی اجڑی دنیا بسا میرے مولا پھر اپنے کعبے بلا میرے مولا تے کعبے دے گرد میں چکر لگاوا کعبے دے گرد میں چکر لگاوا لبیک اللہم دے نغمے سناوا کعبے دے گرد میں چکر لگاوا لبیک اللہم دے نغمے سناوا رج 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 یہ زمزم پلا میرے مولا پھر اپنے کعبے بلا میرے مولا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی گلیاں تو چل رہے آئے جناب ابو بکر صدیق کے دروازے تے آئے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹیاں دیکھ رہی نے دوپہر ویلے محبوب دی آمد ساڈے مکان اندر خیریت ہوئے نبی علیہ السلام آئے نے صدیق نے اس کو بال فرمایا ہے نبی پاک کو اپنے گھر اندر بلایا ہے گھر اندر لے کے گئے نبی علیہ السلام نو آقا فرما دے نے صدیق تیارے جی محبوب جی فرمایا گھر والے ذرا پرے کر دے ایک پرسنل بات کرنی ہے صدیق فرماتا محبوب جی میرے گھر والے دے سامنے بات کرو صدیق کا گھرانہ کر سکتا ہے محبوب دے نال غداری نہیں کر سکتا نبی پاک نہ بے وفائی نہیں کر سکتا فرمایا صدیق پیارے اللہ پاک نے مینوں ہجرت کی اجازت دے دی ہے یثرب کے علاقے اندر میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں صدیق مینوں اجازت مل گئی ہے میں مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں اتنی بات فرمائیے نبی علیہ السلام نے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں ساری زندگی محبوب کا دیدار کیتا ہے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں کو پوچھیا گیا یار صدیق ہر بندے دی کوئی خواہش کے تڑپ کے تمنا ہوتی ہے تیری بھی کوئی خواہش ہے صدیق نے تین خواہشات اظہار فرمایا ہے انہوں نے خواہش کی تھی النظر الى وجہ رسول اللہ فرماتے نے میرا دل کرتا ہے اکھاں میری اور چہرہ میرے نبی دا ہوئے اکھاں میری اور چہرہ میرے مصطفیٰ دا ہوئے اکھاں میری اور چہرہ میرے محبوب دا ہوئے میں نبی پاک نو ویدا رواں دل کردا ہے سونے ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں لولو میرا اکھیاں ہو جاول محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق مینوں اجازت مل گئی ہے میں مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں اور صدیق جڑے کدی بھی دیدار مصطفیٰ تو بغیر ایک دن بھی کدی نہیں گزاریا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اکھاں چ آنسو آ گئے رو پڑے صدیق فرما لگے محبوب جی کہ تسی مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ گے میں صدیق اکیلا مکے اندر رہ جاؤں گا تمہارے دیدار تو بغیر میری صبح کی ہوئے گی تے شام کی ہوئے گی میری زندگی دیا راتاں کی میں کٹن گیا میری زندگی دے دن کے میں کٹن گے
اندر نبی پاک نال محبت اور آپ دے چہرے دی زیارت دا شوق پیدا کیتا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نبی علیہ السلام نے نبوت دی اعلیٰ زبان تو بول کے گیا، صدیق اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کر جاواں، لیکن اللہ نے کہا کلیا نہیں جانا میرے پیارے محبوب، صدیق نو نال لے کے جانا ہے، کلیا نہیں جانا، صدیق نو لے کے جا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، میں محبوب دی اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے، فرمایا جی ہمارے پیارے صدیق اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دیوانہ صدیق رون لگ گیا۔ سیدہ اما عائشہ فرما دیا نے اس دن پتا چلے ہے جب بندے تے خوشی حاوی ہو جائے وہ بھی رونا آ جاتا ہے۔ صدیق کو آقا فرما دے نے کار یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو یاری، صدیق میرے نبی دا یار ہے، تسی صدیق دا یار بن کے نوکری کرنی ہے، یاری والا لفظ بول کے محبت تیار کرنا ہے۔ کار یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل پاری سڑی ازلا تو یاری، نبی اور صدیق دونوں چل پے، نبی پاک دی عملیاں ریشم تو زیادہ نرم نے، بڑیاں خوبصورت نے، پتھراں تے چلدے چلدے پہاڑاں تے چڑھدے چڑھدے ورم آ گئے صدیق نبی علیہ السلام دی پاپڑ دی آپ دے پاؤں مبارک تے تلی مبارک دے، صدیق دی نگاہ پئی ہے برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے کیوں سوچ کے پیر نے تیرے آقا، کیوں سوچ کے پیر نے تیرے ہیں کس لئی گندے میرے، تیری بن جاواں میں ازواری سڑی ازلا تو اور صدیق دے یار بنو۔ لوگ صدیق دی دشمنی اندر بکواس کرتے شرم نہیں کرتے، صدیق دی محبت سے بولتے شرم نہیں کرتے، کاری یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو یاری، کاری یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو یاری، صدیق فرمانے نے کیوں سوچ کے پیر نے تیرے ہیں کس لئی کندے میرے، آقا تیری بن جاواں میں اسواری سڑی ازلا تو ذرا آخر تک سارے بولو سڑی ازلا تو یاری، نبی اور صدیق چلے غار پہ پہنچے، غار بڑا پرانا ہے بڑا پسیدہ غار ہے، صدیق فرمان لگے ذرا ٹھہرو فنج سرکارے پہلا صاف کرے سو میں غارے، ذرا ٹھہرو فنج سرکارے پہلا صاف کرے سو میں غارے، کیوں مینوں جان جناب کی پیاری سڑی ازلا تو یاری، نبی اور صدیق دونوں غار میں ہیں، نبی اور صدیق دونوں مزار میں ہیں، نبی اور صدیق غار اندر میں ایک کالے نو تھے، صدیق نبی نال پسند کوئی نہیں، صدیق دی ایڑی تے ڈنگ مار دیا، نبی اور صدیق دونوں مزار اندر میں ایک کالے نو تھے، صدیق نبی نال پسند نہیں، صدیق دے ایمان تے ڈنگ مار دیا، اس کالے ناگ دی مراد نو بھی اللہ نے پورا نہیں کیتا، اس کالے ناگ دے نپاک جسارت عقیدے نو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے دو سراخاں تے اپنی ایڑیاں رکھیاں، نبی علیہ السلام دی گود پاک اندر آرام فرما رہے نے، صدیق دی ایڑی تے ناگ ڈنگ ماردا ہے تے ڈنگ کھاوے زہر پچاوے نہ پیر سوراخ تھی جاوے، کیوں ہے نیند حضور تے تاری سڑی ازلا تو یاری، صدیق کو پوچھا گیا یار صدیق تیری زندگی دی کوئی سہانی رات، صدیق فرمانے نے ان رات آغار دا منظر میری گود نبی دا بیستر میں کٹ جا عمرہ ساری سڑی ازلا تو یاری۔ پھر سے انشاءاللہ میں دوبارہ کبھی حاضر ہویا، نبی پاک دے دیدار آپ
جذبات شوق اندر صحابہ دے جذبات کی سن میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کراں گا. اللہ میرا توڑا حامی ناصر و آخر دعوانا